یہ تھوڑا سا ہنسنے والا ہے اور خواتین سے متعلق ہے. اس کا عنوان ہے خبر نامے کی سیٹ پر ایمرجنسی نافذ ہوتے ہوتے رہ گئی. تو اس کا یہ اس طرح سے ہے کہ یہ اگست سن 88 کی بات ہے. میں خبر نامہ پڑھنے جا رہی تھی. ٹی وی کی گاڑی لینے کے لیے آ چکی تھی کہ مجھے لگا آج طبیعت کچھ گڑبڑ ہے. میرے ڈاکٹر کے مطابق میرے بیٹے کی ولادت 2 ہفتے بعد متوقع تھی. اس سے پہلے میری بیٹی زہرا کی ولادت عین اسی دن اور وقت پہ ہوئی تھی جو تاریخ میرے ڈاکٹر نے مجھے بتائی تھی. اس لیے میں اطمینان سے تھی اور یوں بھی یہ بھی سوچ کے ٹی وی ریڈیو سے چھٹی نہیں لی تھی کہ پیدائش کے بعد پھر بیبی کے ساتھ بچے کے ساتھ زیادہ وقت گھر پر گزار سکوں گی. تو بہرحال جب طبیعت ٹھیک نہیں لگی تو میں نے پروڈیوسر سے فون پر بہت معذرت کر کے ٹی وی کی گاڑی کو واپس بھیج دیا. یہ کوئی شام 7-7:30 بجے کا 7 بجے کا وقت تھا. جس کے بعد میں ہسپتال گئی یہ سوچ کر کہ رات ہونے والی ہے, ڈاکٹر سے مل لوں تو اچھا ہے. ڈاکٹر نے مجھے دیکھتے ہی فوراً ہی داخل کر لیا اور رات 10:30 بجے تک میرے بیٹے کی پیدائش ہو چکی تھی. بعد میں ٹی وی کے جو سینئر ساتھی تھے وہ تو ذرا زیر لب مسکرا دیا کرتے تھے, مگر ہم عمر ساتھی بہت ہنسی مذاق کیا کرتے تھے کہ شکر ہے آپ ٹی وی پر آنے کے بجائے ہسپتال چلی گئیں, ورنہ تو خبر نامے کے سیٹ پر ایمرجنسی نافذ ہو جاتی. اور ہمیں تو سنبھالنا بھی نہیں آتا تھا, ہم کیا کرتے. کافی عرصے تک ہمارے ساتھی اور میک اپ روم کے سبھی ساتھی اس واقعے کو یاد کر کے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں کہ یہ خبر اخبار کی سرخی بنتے بنتے رہ گئی. واقعی اگلے دن یہ سب اخباروں کی سرخی ہوتی ہے کہ خبر نامے کے سیٹ پر ماہ پارا کے ہم بچے کی ولادت ہوئی ہے. آج جب یاد کرتی ہوں تو مجھے ہنسی کے ساتھ ہلکی ہلکی سی جھرجھری بھی آتی ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا تھا. اور اس کے اسی سے متعلق ہے کہ پھر جب میں بے نظیر صاحبہ کا جو اس میں ہے پروفائل جب وہ آئی تھیں تو مجھے بھی یہ پتہ چلا کہ جس وقت وہ ماشاءاللہ سے میں نے یہ لکھا ہے کہ پاکستان کی پہلی وزیر اعظم جن کا یہ اعزاز کوئی نہیں چھین سکتا کہ وہ دوران وزارت عظمیٰ ایک ماں بنی. یہ ہم اس چیزوں کو کبھی ہائی لائٹ نہیں کرتے کہ یہ رول ماڈل تھیں. آپ دیکھیے اب وہ وہاں پر جو ہے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم, انہوں نے ہماری وزیر اعظم کا ذکر کیا, مگر ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے کہ وہ ایک رول ماڈل تھیں. وزارت عظمیٰ کے دوران انہوں نے وہ ماں بنی اور بڑے فخر سے بنی, انہوں نے کوئی چھپایا نہیں, کیونکہ یہ تو قدرت کا تمام جو ایک عمل ہے اور دونوں مرد اور عورتوں کو جب باہر نکلنا ہے کام بھی کرنا ہے اور یہ بھی ایک قدرتی عمل ہے. اس میں اس قدر گھبرانے کی اور شرمانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے معاشرے میں اس کا ایک بہت بڑا بتنگڑ بنا لیا جاتا ہے. لیکن بہرحال کیونکہ وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ فائز تھیں تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کے ساتھ ہر وقت 2 نرسیں رہتی ہیں جو ان کے آخری چند ہفتے تھے تو 2 نرسیں ان کے ہر وقت ساتھ رہتی تھیں. یہاں تک کہ وہ جب جاتی تھیں کراچی یا کسی اور جگہ سفر کرنے, یہ اس میں ہے کتاب میں, تو جب کہیں سفر کرنے جاتی تھیں تب بھی 2 نرسیں ان کے ساتھ ہمیشہ رہتی تھیں کہ اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جائے جہاز میں یا کہیں تو پھر اس کو وہ دونوں نرسیں سنبھال سکیں. ہمیں بہرحال وہ سہولت نہیں تھی, لیکن بہرحال میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو ہم پروفیشنل خواتین ہیں وہ ضرور اسے پڑھیں. اس میں خاص طور سے ایک چیپٹر میں نے یہ لکھا ہے کہ میرا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر کیوں. وہ یہ تھا کہ مجھے این او سی دینے سے انکار کر دیا گیا تھا, تو اس پہ میں نے پورا چیپٹر لکھا ہے. ضرور پڑھیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو پروفیشنل خواتین ہیں ان کے بارے میں کیا پرسیپشنز ہیں یہاں پر ہمارے ہاں. اور جیسے کہ آپ لوگوں نے ذکر کیا, بے شک کہ بی بی سی میں نے کام کیا اور کافی عرصے کام کیا, لیکن میں جو اپنے لیے سب سے بڑا اعزاز سمجھتی ہوں بی بی سی میں کہ جب میں وہاں پر گئی تھی تو جب میں وہاں لوگوں کو بتاتی تھی کہ میں صرف 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اکیلی یہاں پر آئی ہوں تو وہ لوگ حیران ہو کے مجھ سے پوچھا کرتے تھے, اچھا پاکستان میں خواتین کو اتنی بھی آزادی ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو لے کے باہر آ سکتی ہیں,
یا باہر آ جاتی ہیں، یا وہاں کی خواتین جو ہیں وہ اتنی پروفیشنل ہیں کہ وہ اس طرح سے باہر آ جاتی ہیں. ان لوگوں کو بھی بڑی حیرت ہوتی تھی کہ چھوٹے بچوں کو لے کے یہ کیسے ایک پاکستان کی عورت باہر آ گئی. تو مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں نے پاکستان کا ایک بہت اچھا امیج وہاں پر ان لوگوں کو دیا کہ نہیں. پھر ایک دو دفعہ تو میری تھوڑی سی یہ بحث ہوئی کہ جی وہ ہماری تو وزیر اعظم بھی بے نظیر تھیں، وہ بھی تو خاتون تھیں، تو وہ کہتے تھے نہیں جی وہ تو دیکھیے بورژوا کلاس سے ان کا تعلق تھا، وہ وزیر اعظم کی بیٹی تھیں تو وہ تو الگ بات ہے. لیکن ایک چھوٹے سے مطلب ایک بالکل نیچے سے جو ہے بڑھ کے کوئی خاتون اتنی آگے بڑھ جائے اور اتنی پروفیشنل ہو جائے، اس کے لیے وہ ان لوگوں کو بھی بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا. تو مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں نے وہاں پر اپنے ملک کے تشخص کو بہت زیادہ ایک اچھا پازیٹیو وہاں پر امیج دیا. اور مجھے پھر جب بعد میں کئی مرتبہ اس طرح سے وہاں پر میٹنگز ہوتی تھیں، یہ ہوتا تھا سب، تو پھر وہ لوگ بڑا فخریہ تعارف کروایا کرتے تھے کہ شی از فرام پاکستان، اور بالکل چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ یہاں آئی ہیں اور ان کا ہسبینڈ ساتھ نہیں آیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ باہر جانے والا پاکستان کا ہر شخص پاکستان کا سفیر ہے، اور پاکستان کا اچھا تاثر پیش کرنا اس کی ذمہ داری ہے. اسی لیے اس میں نے ایک چیپٹر لکھا ہے جس میں میں نے وہاں کے کچھ پاکستانی بچوں کا احوال لکھا ہے، جو ایک ایک لفظ صحیح ہے، وہ ضرور پڑھیے گا، جس کا عنوان یہ ہے کہ علامہ اقبال اگر آج زندہ ہوتے تو وہ یہ ضرور پوچھتے کہ تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو کہ انسان بھی ہو. باقاعدہ 2 پاکستانی لڑکوں نے، 2 وہاں کی جو لوکل خواتین ہیں جن کو آپ گوری بچیاں سمجھ لیجئے، ان کو ریپ کیا کمروں میں بند کر کے، اور جب ان پہ مقدمہ چلا تو بڑا ہنستے ہوئے انہوں نے جج کو بتایا کہ ہم تو عید منا رہے تھے، ہمارا تہوار تھا، ہماری عید تھی، ہم عید منا رہے تھے. خود انہوں نے کہا، یہ کسی کی لکھی ہوئی کہیں اخبار کی کوئی کہی ہوئی چیز نہیں ہے. تو اس طرح کے جو واقعات وہاں پر ہوئے، اور آپ یقین کیجئے میں اس کتاب میں سب کچھ نہیں لکھ سکی ہوں، وہ کہ میں نے کافی چیزیں لکھ دی ہیں، کیونکہ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ مجھے بہت زیادہ لوگوں سے ملنے کا اس لیے موقع ملا کہ میں نے پروگرام سیریز کی. اس کے لیے میں بہت دور تک گئی، برمنگم، بریڈفورڈ، مینچسٹر، گلاسگو وغیرہ تک گئی. گلاسگو پہ مجھے یاد آیا کہ ابھی یہاں پر کسی نے کہا تھا کہ ایک میان میں 2 تلواریں، شکیل نے کہا تھا، شاید کسی نے کہا تھا، اچھا کیا فیاض نے کہا تھا کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی. وہاں پر بھی ایک صاحب نے تو مجھ سے پوچھا کہ اچھا آپ دونوں ایک پروفیشن میں ہیں، براڈ کاسٹنگ میں، اور آپ دونوں شاعر بھی ہیں، تو آپ دونوں ایک چھت کے نیچے بھی رہتے ہیں؟ انہوں نے بڑی حیرت سے پوچھا. تو بس میں اسی پر ختم کروں گی کہ جو وہاں کے حالات ہیں ہمارے، آپ لوگوں کو اس میں لکھا ہے، خصوصاً بچیوں کا تذکرہ میں نے لکھا ہے جن سے میں نے انٹرویوز کیے تھے وہاں پر، کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں. بالکل وہی والا حساب ہے یہاں پر ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں. لیکن جو اب پچھلے کچھ برسوں سے حالات ہیں، لوگ مجبور ہیں روزگار کے لیے وہاں رہنے کے لیے، کہ اور جب روزگار نہیں ملے گا تو انہیں کچھ نہ کچھ پھر کرنا ہی پڑے گا. ہماری بھی وہاں رہنے کی ایک وجہ روزگار، بے شک روزگار، میں تو خیر وہاں پر سب سے شرطیں لگاتی تھی شروع کے 3 برسوں میں کہ جی نہیں، میری تو بڑی اچھی نوکری ہے وہاں پر، میں تو ریڈیو ٹی وی پہ ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے یہاں رہنے کی. لیکن پھر مجھے بچوں کی تعلیم کی وجہ سے یہ بہت ایک سخت اور کڑا فیصلہ کرنا پڑا کہ یہاں پر اس زمانے میں شاید 90 کے عشرے میں اسکولوں میں بہت زیادہ چیٹنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. باقاعدہ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، میں نے فیصلہ کرنے سے پہلے ہم لوگوں نے پوچھا یہ کہ کس اسکولوں میں بچوں کو وہاں پر تعلیم مل سکے گی، تو سب لوگوں نے یہی بتایا کہ جو ہے آپ اگر جب تک چیٹنگ وغیرہ نہیں کروائیں گے، یا تو آپ بہت اچھے اسکولوں میں پڑھوائیے جہاں کی فیسیں ہم نہیں افورڈ کر سکتے تھے اپنی یہاں کی ملازمتوں میں، یا تو وہ کیجیے، اور یا پھر آپ اس طرح کے جو غیر قانونی اقدامات ہیں وہ کیجیے. تو وہ بس ہم نے اس کے لیے پھر یہ فیصلہ کیا کہ
बेहतर होगा कि बच्चों की तालीम, और फिर सब लोग ये कहते थे कि खुसूसन जो लंदन है या यूके है वो तो उसको तो एक तरह से इल्म का गहवारा समझा जाता है कि दुनिया की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज़ अमेरिका और यूके में हैं। तो सब लोगों ने, मेरे अपने अजीज़ों ने, दोस्तों ने ये कहा कि लोग तो अपने बच्चों को भेजते हैं और आप लोग जब आपके बच्चे उस पे आ रहे हैं सतह पर कि उनको अच्छी तालीम की, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है, तो आप लोग वापस आ रहे हैं। तो मजबूरन फिर हमको ये कड़वी गोली खानी पड़ी कि बच्चों की तालीम बेहतर हो जाए, तो ये अच्छा है। तो ये बस आखिरी मेरा जो है, आखिरी चैप्टर मेरा ये है कि हम लोग वतन वापस क्यों नहीं आए। उसमें बहुत तफसील है यहाँ के तमाम हालात की, और ये 2012 का जिक्र है, वो वाक़या भी मैंने ये लिखा है जब वज़ीर आज़म थे गिलानी साहब, मुल्तान वाले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे। वो लंदन के जब दौरे पर आ रहे थे, यूके के दौरे पर, तो वो होता है कि वज़ीर आज़म दौरे पर आ रहे होते हैं तो तमाम जो चैनल्स वगैरह के जर्नलिस्ट हैं अखबारात के, वो उन्हें इंटरव्यू करते हैं उनके आने से पहले। तो जो थी CNN की क्रिस्टियान ने उनको इंटरव्यू किया, यूसुफ रज़ा गिलानी को, और उनसे ये सवाल किया कि मुल्क के, ये नया डेटा कोई आया था कि मुल्क के 80% लोग अपने मुल्क से निकलना चाहते हैं, खुसूसन नौजवान मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, तो क्योंकि उन्हें वहाँ पर उनके लिए मौक़े नहीं हैं। ये उसने किया था, क्रिस्टियान ने उनसे सवाल गिलानी साहब से। तो गिलानी साहब ने उसका जवाब दिया, तो वो जाएं ना, उन्हें किसने रोका है, वो जाएं, वो जा रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, तो जाएं। क्रिस्टियान अमनपुर जो थी वो कोई अगले 30 सेकंड तक कोई उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या जवाब दे रहा है। एक अवामी वज़ीर आज़म जो अवाम के वोटों से मुंतखब हुआ है, वो ये कह रहा है कि ठीक है वो जा रहे हैं तो वो जाएं, हम कोई क्या। तो ये थी रेपुटेशन पाकिस्तान की बाहर, कि लोग बाहर जाने सिर्फ इसलिए जाने पे मजबूर होते हैं कि वो उनको यहाँ पर ना रोज़गार है ना उनकी तालीम है। तो मेरा यहाँ रहने का फ़ैसला मेरा अपना था, मगर बरसों बाद भी कभी कभी अपनी मिट्टी की मानूस हवाओं को याद करते हुए दिल में सन्नाटे इतने बढ़ जाते हैं कि रूह में उतरते सुनाई देते हैं। और बस कि मुझे ज़िंदगी में अपने बारे में ये अल्फाज सुनने को मिल रहे हैं, मुझे बिल्कुल यूँ लगता है जैसे मुझे एक हयात नौ मिल गई है, और उस किताब गवाह है। और मेरी हयात नौ में भी आप सब लोगों की मोहब्बतें एक ख़जाने के